اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہایت ہی اہم موضوع کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ جسے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی گہری بصیرت سے بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کی حقیقت اور معنی کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانیت سے بھرپور سفر کو۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک کمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کمنٹ موصول ہوا تھا کہ آپ تفسیر کب شروع کریں گی۔ اس سے پہلے بھی تفسیر المیزان کے حوالے سے ایک کمنٹ موصول ہو چکا ہے کہ جس کے لیے میں نے معذرت کی تھی کہ بہت مشکل ہے، میں نے اس کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو تفسیر المیزان اردو زبان میں ہمارے پاس پوری موجود نہیں ہے۔ ہاں، تفسیر نمونہ موجود ہے کہ جس کی 15 جلدیں ہیں اور وہ بہت زیادہ لمبی ہیں، اسی لیے میں ہمت نہیں کر پائی۔ لیکن پھر جب دوبارہ مجھے یہ کمنٹ موصول ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو تفسیر کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب قرآن ہے۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ وہ کتابیں پڑھی جائیں کہ جو الگ الگ سوروں کی تفسیر کے بارے میں ہیں، اور میں نے اس کے حوالے سے پھر پول لگایا کہ جس میں 3 کتابوں کا ذکر ہوا تھا۔ وہ کون کون سی 3 کتابیں تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کے مفسر تھے آیت اللہ امام خمینی، دوسری تھی سورہ حجرات جس کے مفسر تھے آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور تیسری بھی آیت اللہ دستغیب کی ہی تھی، سورہ حدید۔ تو بہرحال تقریباً 12 لوگوں نے مجھے ووٹس کیے لاسٹ ٹائم جب تک میں نے اس کو دیکھا تھا، اور سب سے زیادہ ووٹس 67% سے سورہ الفاتحہ کو ملے تھے۔ تو اس لیے میں انشاءاللہ کہ اس کتاب کو اب پڑھوں گی۔ انشاءاللہ باقی بکس کا بھی مطالعہ ہوگا، لیکن اگر بیچ میں کوئی اور کتاب کی ریکویسٹ نہیں آئی تو پھر انشاءاللہ کہ باقی جو تفاسیر کی بکس ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بغیر کسی اور تمہید کے کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے آغا نے مقدمہ بیان کیا ہے۔ آغا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ سے کئی بار خواہش کی گئی کہ میں قرآن مجید کی بعض آیات شریفہ کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ تفسیر قرآن مجید اتنا آسان کام نہیں کہ جسے ہم جیسے افراد کما حقہ انجام دے سکیں، بلکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اسلام میں سے درجہ اول کے علماء نے اہل تشیع میں سے ہوں یا اہل سنت میں سے اس سلسلے میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو ان کی مساعی جمیلہ لائق تحسین اور ان کی مقدس کاوشیں قابل قدر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عالم اور دانشور نے اپنے مخصوص شعبے اور زاویے فکر اور نظر کے مطابق قرآن مجید کے عظیم حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ہر مفسر کی یہ کوشش رہی کہ وہ قرآن کے کسی نہ کسی پہلو کو واضح کرے، لیکن پھر بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ مثال کے طور پر عرفا حضرات کہ جو انہی چند برسوں میں گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، جیسے محی الدین اپنی بعض کتب میں، عبدالرزاق کاشانی تاویلات میں، ملا سلطان علی تفسیر میں، ان جیسے دیگر حضرات نے اپنی مخصوص عرفانی طریقوں پر تفسیر کی ہے، اپنے اسی خاص انداز اور اسلوب میں اچھی تفسیریں لکھی، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی وہ قرآنی حقائق کی مکمل تصویر ہیں، بلکہ انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ صرف قرآن کے بعض پہلوؤں کو واضح کرتا ہے اور بعض قرآنی حقائق کو آشکار کرتا ہے۔ مثلاً طنطاوی اور اس جیسے دوسرے علماء اعلام اور اس طرح قطب وغیرہ، ان تمام مفسرین نے ایک خاص ترتیب اور طریقے پر قرآن تفسیر کی ہے، جنہیں قرآن پاک کی تفسیر تو ہرگز نہیں، البتہ ایک قسم کی نقاب کشائی، اجمالی تصویر کشی ضرور کہا جا سکتا ہے۔
اور کئی دوسرے مفسرین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو مذکورہ بالا علماء کے زمرے میں تو نہیں آتے، لیکن انہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں، جیسے ہماری مشہور تفسیر مجمع البیان، جو کہ بہت اچھی تفسیر ہے، اور اس میں شیعہ اور سنی دونوں کے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، اور اس قسم کی کئی دوسری تفسیریں موجود ہیں کہ جو کسی حد تک ایک ہی پہلو کو اجاگر کرتی ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب نہیں کہ ہم یا کوئی اور شخص اس کی جامع تفسیر اس طرح لکھ سکے جیسے کہ وہ قرآن ہے۔ قرآنی علوم ایک خاص امتیازی حیثیت کے حامل ہیں کہ جو ہماری فہم اور ادراک سے کہیں بالا تر ہے۔ ہم تو خدا کی اس عظیم کتاب کا صرف ایک پہلو، ایک رخ دیکھتے ہیں، اور باقی سب کچھ ان معصوم ہستیوں کی تفسیر اور توضیح کا محتاج ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات سے بہرہور ہوئے اور انہوں نے درسگاہ نبوت سے کسب فیض کیا۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے افراد نظر آئے ہیں جو کسی طرح پر بھی تفسیر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخصوص مقاصد کو کہ جو خود انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور سنت کی طرف منسوب کریں۔ یہاں تک کہ بعض کمیونسٹ بھی اپنے مقاصد کے لیے حصول کے لیے قرآن پاک کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، البتہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ انہیں تفسیر قرآن مجید سے کوئی مطلب اور سروکار نہیں، ان کا تو قرآن پاک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے مخصوص مقاصد اور نظریات کو ہمارے نوجوانوں میں پھیلائیں، اور وہ انہیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا یہی اسلام ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے نام پر اپنے مخصوص مقاصد اور نظریات کے قریب لائیں۔ اس لیے جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا، جو لوگ اپنے علم کی بلندیوں تک نہیں پہنچے، اور دوسرا کہ جو جوان ابھی ان مسائل اور اس طرح دیگر اسلامی مسائل میں مہارت نہیں رکھتے، اور تیسرا کہ جو افراد اسلامی اصولوں سے پوری طرح مطلع اور آگاہ نہیں، وہ تفسیر قرآن پاک کی مشکل ترین وادی میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ اپنے مخصوص مقاصد کے تحت اس وادی میں گھس آئے ہیں تو ہمارے نوجوان ان کی تفسیروں کو نظر انداز کریں، ٹھکرائیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں ان میں سے ایک نہایت اہم چیز تفسیر بالرائے ہے، کہ جس کا مطلب ہے ہر شخص اپنی نظریات کو قرآن پر منطبق کرے گا، یعنی جو شخص مادی ہے وہ اپنی مادی آراء اور نظریات کو قرآن کی آیات پر منطبق کرے گا اور اپنی رائے کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کرے گا۔ اسی طرح وہ شخص کے جو روحانی معانی اور مفاہیم پر اعتقاد رکھتا ہے، وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن پاک ہے اس کے ہاتھ لگ جائے اور حاصل ہو جائے، اسے اپنی رائے کے مطابق ڈھال کر اس کا رخ اسی جانب موڑ دے کہ جو اس کا اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں بلکہ اس قسم کے تمام طریقوں سے اجتناب کریں، اور اس صورتحال کے پیش نظر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے سلسلے میں تہی دست ہیں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر۔ ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کا میدان اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص جو کچھ اس کے ذہن میں آئے وہ قرآن مجید کی طرف منسوب کر دے اور یہ کہہ دے کہ قرآن پاک اس طرح پر ہے اور قرآن پاک کی کہتا ہے۔ اگر میں نے بھی قرآن پاک کی بعض آیات کے سلسلے میں چند باتیں کہی ہیں تو میں نے انہیں قرآن پاک کی طرف نسبت دے کر یہ نہیں کہتا کہ بس ان آیات کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تفسیر قرآن پاک کی بابت میں ہمیشہ بطور احتمال گفتگو کرتا ہوں، حتمی اور یقینی طور پر نہیں، اور میں کبھی یہ بات بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پاک کا مطلب اور معانی صرف یہی ہے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا بعض حضرات کی فرمائش پر کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ان مسائل کی بابت بحث کی جائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دنوں تک، ہفتے میں صرف ایک دن، وہ بھی تھوڑے سے وقت میں، قرآن پاک کے پہلے ایک سورہ اور آخری ایک سورے کے بارے میں نہایت اختصار کے ساتھ بحث اور گفتگو کروں، کیونکہ میرے پاس تفسیر کے لیے وسیع وقت درکار نہیں، اور نہ ہی کسی اور کے پاس اتنا وسیع وقت ہے کہ سارے قرآن مجید کی تفسیر کر سکے۔ لہٰذا مختصر طور پر بعض آیات شریفہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہراؤں کہ یہ جزئی تفسیر ہے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تفسیر بالرائے ہو جائے، تو ہم جس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی صورت میں احتمالی طور پر سورہ مبارکہ
تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ آغا نے جو تفسیر کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کی ہے۔ درس نمبر اول ہے بسم اللہ کی بحث۔ ممکن ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیات سے متعلق اور مربوط ہو کہ جو اس کے بعد میں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ بسم اللہ ایک ایسے مخفی اور پوشیدہ معنی سے تعلق رکھتی ہے جو ذہن میں فرض کیا گیا ہے، یعنی ذہن کی دنیا میں اس کا تصور کیا گیا ہے، عالم ذہن میں موجود ہے، لیکن عموماً ایسے لگتا ہے کہ ہر سورے کی بسم اللہ اسی سورے کے ساتھ مربوط ہے کہ جس میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کے ساتھ مربوط ہے، جو کہ خداوند عالم کا اسم ہے، تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ اسم علامات اور نشانی کا کام دیتا ہے، جیسے ہر شخص کا نام اس کی شخصیت کی نشانی ہوتا ہے۔ انسان نے ہر چیز کا اسم معین کیا ہے اور ہر شے کو ایک مخصوص نام سے موسوم کیا ہے، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ نام اس کی پہچان کی نشانی اور ذریعہ ہو۔ جیسے کسی کا نام زید رکھا جاتا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے اس نام سے پہچان سکیں۔ خداوند عالم کے اسماء گرامی بھی اسی لیے ہیں تاکہ انسان خداوند عالم کی ذات اقدس سے تھوڑی بہت آگاہی، اطلاع ناقص حاصل کر سکے۔ یہ تو ہے خداوند عالم کے اسماء گرامی کی بحث، لیکن اس کی مقدس ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ کسی انسان کی رسائی اس تک ممکن نہیں، یہاں تک کہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمام انسانوں سے عالم اور اشرف ہیں، وہ بھی ذات پروردگار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی عظیم ذات کو خود اس کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی رسائی فقط اسماء اللہ تک ہے اور بس۔ البتہ اسماء خدا بھی کئی مراتب رکھتے ہیں، ان میں سے بعض مراتب ایسے ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ جنہیں صرف اولیاء خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ہستیاں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ جو اس کے مکتب توحید سے علوم اور معارف حاصل کر چکی ہوں۔ کائنات اسم اللہ ہے، پوری کائنات اسم اللہ ہے، کیونکہ اسم نشانی کا کام دیتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے، تمام موجودات عالم خداوند عالم کی مقدس ذات کی نشانیاں ہیں۔ البتہ کچھ لوگ اس امر کی حقیقت اور اس کی گہرائیوں کو درک کر لیتے ہیں اور نشانی اور علامت ہونے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اجمالی طور سے اس حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان تمام حقائق کا اجمالی بیان یہ ہے کہ دنیا میں کوئی موجود شے جسے وجود اور ہستی حاصل ہو خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا اور وجود کی نعمت سے بہرہور نہیں ہو سکتا سوائے ذات کردگار کے۔ ہر ممکن شے کسی علت اور سبب کی محتاج ہے، یہ بات عقلی طور پر واضح اور روشن ہے، اور ہر شخص کی عقل فطری طور پر اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ کوئی موجود، کوئی چیز، کوئی شے خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں موجود شے سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا ہونا بھی امکانی ہو اور نہ ہونا بھی امکانی، وجود اور عدم کی طرف اس کی نسبت برابر ہو، لہٰذا ایسی شے خود بخود ہی وجود پیدا کر لے اور موجود ہو جائے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ذات پر منتہی ہو کہ جو بالذات موجود ہے، یعنی وجود اور ہستی اس سے سلب اور جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ ازل سے ہے اور کبھی نابود ہونے والا نہیں۔ اس کے سوا باقی تمام موجودات ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں امکانی ہیں۔ نہ ایسے موجودات خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنے ہونے میں اس بات کے محتاج ہے کہ کوئی اور انہیں وجود عطا کرے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ فضا وہمی اور خیالی شے ہے، جو شے کچھ بھی نہ ہو اور صرف عالم خیال ہی تک محدود ہو، اسے وہمی یا خیالی شے کہتے ہیں۔
ایسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سوائے حیثیت خیالیہ کے، اور اگر فرض کرے کہ ایک فضا ایسی بھی ہے کہ جو ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن یہ فضا جو صرف فضا ہے اور بس، یہ بھی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی اور شے اس فضا میں خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ اس مقام پر کچھ دانشور ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی سے دنیا میں ایک غیر متناہی فضا موجود تھی۔ البتہ فضا کے لامتناہی یعنی نامحدود ہونے میں جو علمی اشکال ہے اسے کسی اور مقام پر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہوا، ایک ہوا اور ایک بھاپ پیدا ہوئی، پھر بخارات فضا میں پھیل گئے تو ایک اور چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن ان کی یہ بات عقلی اصولوں کے سراسر منافی ہے کہ ایک چیز خود بخود پیدا ہو جائے اور پھر خود ہی کسی دوسری شے میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی یہ بات ممکن نہیں کہ کوئی شے کسی بیرونی سبب اور علت کے بغیر کسی دوسری چیز کی صورت اختیار کر لے، حالانکہ جو شے بھی کسی دوسری شے میں تبدیل ہو اسے کسی نہ کسی بیرونی عامل، سبب اور علت کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ کوئی چیز بھی خود بخود کسی دوسری چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے واضح مثال موجود ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ پانی برف بن جائے یا پانی ابل جائے تو اس صورت میں اگر پانی اس قدر ٹھنڈا نہ ہو کہ اس کا درجہ 0 سے نیچے تک پہنچ جائے، یا اس کی گرمی اس قدر نہ ہو کہ اس کا درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے، تو وہ پانی قیامت تک پانی ہی رہے گا اور اپنی اصلی حالت سے کسی دوسری شے میں تبدیل نہیں ہوگا، نہ برف بن سکے گا اور نہ ہی ابل سکے گا۔ اور اگر وہ کسی دوسری شے میں تبدیل ہونا چاہے تو یقیناً اسے کسی سبب اور علت کی احتیاج ہوگی۔ لہٰذا اس قدر اجمالی بیان کافی ہے کہ ہر معلول کسی علت کا محتاج ہوتا ہے اور ہر ممکن الوجود شے کسی سبب کی نیازمند ہے، گویا کسی معلول کا کسی علت کے بغیر موجود ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ بات عقل کے واضح اصولوں میں سے ہے کہ جو شخص کسی مسئلے کا تصور کرے تو اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ امر واضح ہے کہ ایک شے کہ جو موجود بھی ہو سکتی ہے اور موجود نہ بھی ہو سکتی ہو، وہ خود بخود وجود پالے، خود بخود وجود نہ ہو، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ البتہ کسی چیز کے نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جو شے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی وہ اپنے نہ ہونے میں بھی کسی سبب کی محتاج ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شے ابھی تک وجود میں نہیں آئی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی علت اور سبب کے بغیر وجود میں آئے اور نیست سے ہست میں تبدیل ہو جائے۔ یہ عقلی فیصلہ ہے اور گویا عقل کی بدیہی اور واضح امور میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ ہر عقل اس حقیقت کا اجمالی طور پر درک کر سکتی ہے کہ تمام موجودات عالم اس میں خدا ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں، اگرچہ اس بات میں وضاحت نہیں بلکہ اجمال ہی اجمال ہے، لیکن اس حد تک اجمال کو ہر عقل درک کر سکتی ہے کہ ساری کائنات اسماء اللہ ہے۔ اب اس اجمال کی حقیقت کیا ہے اور اس کا اصلی اور حقیقی مقصد کیا ہے، اسے درک نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ساری کائنات کیوں کر اسماء اللہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عام موجودات کی نامگزاری جیسا نہیں۔ مثلاً ہم کسی کو کسی چیز کی پہچان کروانا چاہتے ہیں تو اس کا نام تجویز کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ چراغ ہے، یہ موٹر گاڑی ہے، یہ انسان ہے، یہ زید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ جو شے اپنے تمام اوصاف کمال میں لامتناہی ہو اس کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی، وہ لامحدود ہے، وہ ممکن الوجود نہیں ہے، کیونکہ جو شے حد رکھتی ہے ممکن الوجود کہلاتی ہے۔ لیکن اگر ممکن کی موجودیت اور ہستی کی کوئی حد ہی نہ ہو بلکہ وہ اپنی موجودیت میں لامحدود حیثیت رکھتی ہو تو ایسی شے یقینی طور پر کمال کی حامل ہوگی، کیونکہ اگر اس میں کسی ایک کمال کی کمی بھی ہو تو وہ محدود ہو جائے گی، اور جو شے محدود ہو وہ ممکن الوجود ہوتی ہے، واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ ممکن الوجود اور واجب الوجود میں فرق۔ ممکن الوجود اور واجب الوجود میں
فرق یہ ہے کہ واجب الوجود ہر طرح سے غیر متناہی ہے، لامحدود ہے اور وجود مطلق ہے، اور یہ سب ممکن الوجود محدود ہیں۔ اگر فرض کریں کہ تمام اوصاف کمال، لامتناہی اور غیر محدود طور پر اس واجب الوجود میں نہ پائے جائیں تو وہ کسی اور حقیقت یعنی کہ ممکن الوجود میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس ہم جسے واجب الوجود سمجھتے ہیں مذکور بالا معیار کی روشنی میں وہ واجب نہیں بلکہ ممکن الوجود ہوگا۔ واجب الوجود تمام عالم کے وجود کا مبدا اور ایجاد کا نقطۂ آغاز ہے۔ باقی تمام موجودات کے جو اس کے مبدا ہونے کی وجہ سے نعمت وجود سے بہرہور ہوئیں، وہ وجود کی تمام صفات و اوصاف سے ناقص اور کامل دونوں طور پر متصف ہیں۔ البتہ ان موجودات کے کئی مراتب اور درجات ہیں کہ جن میں سے ایک نہایت بلند اور اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ البتہ جس حد تک ممکن ہو اور جس مقدار میں کوئی شے موجود ان صفات کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم سے مراد وہ نام، وہ علامت اور نشانی ہے کہ جو ناقص اور کامل طور پر خداوند عالم کی تمام صفات کا حامل ہے، یعنی وہ نفس امکانی ہے اور وہ تمام کمالات الہی کا حامل ہے۔ اس میں کمالات خداوندی کی جھلک دیگر موجودات کی نسبت بطور کامل پائی جاتی ہے۔ ایسے اسم، نام، علامات اور نشانی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ تمام موجودات کمالات کی حامل ہیں۔ یہ تمام موجودات کے جس میں اسماء اعظم کی تجلیات پائی جاتی ہیں کمالات کی حامل ہیں، البتہ اپنی اپنی حیثیت اور حقیقت کے مطابق۔ ہم اسماء اعظم کی حامل موجودات کی بدولت دیگر مادی موجودات کی حقیقتوں سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ یہ مادی موجودات کہ جنہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اور جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ان میں نہ علم ہے، نہ قدرت، نہ ہی کوئی اور صفت، گویا کوئی کمال ان میں نہیں پایا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حجاب اور پردے میں ہیں۔ ہماری چشم بصیرت و بصارت پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان امور کی حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتے۔ یہی موجودات کے جو انسان سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں اور حیوان سے بھی پست ہیں، گویا ہر لحاظ سے ناقص موجودات میں سے ہیں، لیکن ان میں بھی کمالات پائے جاتے ہیں، البتہ ان کی حیثیت اور وجودی وسعت کے مطابق، یہاں تک کہ وہ قوت ادراک بھی رکھتے ہیں، وہی قوت ادراک کے جو انسان میں ہے، ان میں بھی۔ چنانچہ ارشاد حق تعالی ہے، کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم حجابوں میں ہیں اور موجودات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حضرات کہ جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھے کہ ایک ناقص شے موجودات میں سے ایک وجود وہ بھی قوت ادراک کی حامل ہو سکتی ہے، وہ اس نظریے کی وجہ سے ہے، یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ موجودات کی تسبیح تکوینی ہے، حالانکہ آیت میں تسبیح تکوینی نہیں بلکہ کوئی اور بات بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تسبیح نہیں اور یہ سب موجودات علت کے محتاج ہیں، یہ سب اپنے وجود کے لیے سبب رکھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ روایات میں بعض موجودات کی تسبیحات کا تذکرہ آیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تسبیح سے کیا مراد ہے۔ اس سنگریزے کا واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح کر رہا تھا، اسے سب نے دیکھا، سب نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، البتہ وہ ایسی تسبیح ہے کہ جس سے ہمارے کان قوت سماعت مانوس نہیں، وہ کلام ہے، حروف ہیں، الفاظ ہیں، لیکن ہمارے الفاظ، ہماری زبان، ہمارے کلام جیسا نہیں، البتہ وہ ایک خاص قسم کا ادراک ہے، لیکن اپنے دائرہ وجود کی وسعت کے برابر اور اپنے حلقہ وجودی کی حدود کے اندر، تاہم ان کے مراتب عالیہ بھی ہیں، مثلا اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ تمام ادراکات کا چشمہ اور مرکز ہیں، جبکہ دیگر موجودات اس بلند مرتبے پر فائز نہیں، البتہ یہ بات حقیقت بھی رکھتے ہیں کہ کوئی شے ان کی مرتبہ عالیہ کی
ہمتا نہیں، اور چونکہ ہم بھی ان موجودات کی حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم محجوب ہیں اور ہمارے سامنے حجاب اور پردے آویزاں ہیں کہ جس وجہ سے ہم ان موجودات کی حقیقتوں سے آگاہ نہیں، اور چونکہ ہم آگاہ نہیں لہٰذا یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کئی چیزیں موجود ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں موجودات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نہیں ہیں جبکہ وہ ہیں، البتہ ہم ان سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نئی چیزیں دریافت ہوئیں، ان کے ہونے کا پتہ چلا ہے۔ مثلاً نباتات کے بارے میں گزشتہ زمانوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مردہ ہیں اور ان میں جان نہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ بعض مصنوعی تارے ایسی بھی ہیں کہ جنہیں گرم پانی میں رکھا جائے تو درختوں کی جڑوں سے آواز سنائی دیتی ہے اور ان سے ایک قسم کی شور و غل جیسی آوازیں آتی ہیں۔ یہ بات اور نظریہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ دنیا شور اور غل سے بھری ہوئی ہے، آوازوں سے بھری ہوئی ہے، سارا عالم زندہ ہے اور سبھی اسم اللہ ہیں، ہر شے اسم اللہ ہے، آپ سب اسم اللہ ہیں، آپ کی زبان اسم اللہ ہے، آپ کا ہاتھ اسم اللہ ہے، اسم اللہ کے ذریعے آپ الحمدللہ کہتے ہیں، خدا کی حمد بجا لاتے ہیں، یہ حمد بجا لانا بھی اسم اللہ ہے۔ آپ کی زبان جب حرکت کرتی ہے تو یہ بھی اسم اللہ ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم اس میں اللہ کے سائے میں جا رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں اللہ ہیں، آپ کے دل کی ہر حرکت اس میں اللہ ہے، آپ کی نفس کی رفتار بھی اس میں اللہ ہے، یہ تند تیز ہوائیں کہ جو فضائے عالم میں چلتی ہیں یہ سب اسمائے اللہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں اور کئی دوسری آیات میں بھی اس میں اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ ہر شے اسم اللہ ہے، یعنی حق ہے، سب چیزیں اسماء اللہ ہیں، تمام اشیاء اسماء اللہ ہیں، ہر شے وہی ہے، اسم اپنے مسمی میں فانی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، گویا ایک مستقل شے ہیں، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ جس سے موجودات کو وجود کی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور اس کرن، اس ارادے اور اس تجلی کے ذریعے موجودات کو تجلی بخشی گئی ہے، تو وہ تمام موجودات اپنے وجود اور موجود ہونے کی حالات سے لا شے میں بدل کر رہ جائیں گی اور گویا اپنی صورت میں لوٹ جائیں گی، اور چونکہ موجودات کی بقا اسی جلوے سے ہے اور اسی تجلی سے ہے، لہٰذا یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جلوہ الہی اور تجلی کردگار ہی ہے تمام موجودات کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ تجلی، جلوہ اور نور وجود کی اصل حقیقت ہے، یعنی اسم اللہ ہے۔ چنانچہ آیہ شریفہ میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور خدا ہے، یعنی جلوہ خدا ہے۔ نور جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہی سے ہے، یعنی جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے مستحق ہے وہ وہی نور ہے، اور جو شے ظہور رکھتی ہے وہ نور ہے۔ ہم اسے نور کہتے ہیں کیونکہ نور ظہور رکھتا ہے، انسان بھی ظہور رکھتا ہے، بس انسان نور ہے، اسی طرح حیوانات بھی نور ہیں اور تمام موجودات بھی نور ہیں، اور سب کے سب نور خدا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا وجود کہ جس سے مراد نور ہے وہ بھی خدا سے ہے، لیکن اس کی ذات میں اس قدر فانی ہے کہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ نور السماوات، یعنی خدا آسمانوں کا نور ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بہ اللہ ینور السماوات والارض، اس کے ذریعے آسمان اور زمین منور ہوتے ہیں، کیونکہ اس جملے میں اس قسم کی تفکیک اور ایک جدائی پائی جاتی ہے اور ان کے ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہونے کا تصور موجود ہے، جبکہ اللہ نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ یہ خود کچھ بھی نہیں اور دنیا میں کوئی شے موجود نہیں کہ جو اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہو۔ استقلال اور مستقل حیثیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے امکان ممکنات کے دائرے سے خارج ہے اور وجود واجب الوجود کی حد تک پہنچ جائے، حالانکہ خداوند عالم کے سوا
کوئی شے واجب الوجود نہیں۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا بسم اللہ الحمد للہ، بسم اللہ قل هو اللہ احد۔ ان جملوں آیات سے یہ مراد نہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس سے احتمالی طور پر کسی نظریے کے قائل ہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا مقصد اور مطلب واضح ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کلام کریں، یعنی آپ کی گفتگو بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو۔ خداوند عالم نے فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یعنی خدا ہی کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے کہ جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو زمین و آسمان میں ہے اسی ذات کی تسبیح کرتی ہے۔ اسم اللہ کے ساتھ ساری کائنات قائم ہے، تمام موجودات نے اس اللہ کی تجلیوں سے جنم لیا ہے اور دنیا میں ہونے والا ہر کام اسی جلوے کے اثر سے ہے۔ دنیا کی ہر چیز جلوے سے قائم ہے، اور جبکہ تمام امور اور تمام موجودات اسی ایک ذات سے وابستہ ہیں اور اسی کی طرف واپس جائیں گے، اور کوئی شے خود اپنی طرف سے کسی استقلال و حیثیت کی حامل نہیں، لہٰذا دنیا میں خودی نام کی کوئی شے ہی نہیں۔ کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہے کہ میں خود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہوں اور اس مبدا نور کے مقابلے میں میری بھی کوئی الگ حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وجود میرا اپنا ہی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی ہمارا اپنا نہیں۔ ہماری یہ آنکھیں ہماری اپنی طرف سے نہیں، یہ وہ آنکھ ہے جو اس ذات اس جلوے سے پیدا ہوئی۔ پس جو ہم بجا لاتے ہیں یا وہ ہم کہ جو ساری کائنات بجا لاتی ہے، اور یہ سب تعریفیں جو پوری کائنات کرتی ہے ہم بھی کرتے ہیں، یہ سب اسم اللہ سے ہیں، اسم اللہ کے سبب سے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے بسم اللہ۔ اللہ ایک جامعہ جلوہ ہے، یعنی ذات پروردگار کا جلوہ ہے، جس میں تمام جلوے تمام تجلیات پائی جاتی ہیں، اور رحمان و رحیم بھی اسی جلوے سے ہیں اور ذات حق تعالیٰ کی تجلیات کا پرتو ہیں۔ رحمت ذاتی ہے اور انتقام طبعی ہے۔ رحمان نے تمام موجودات کو اپنی رحمت اور رحمانیت سے پیدا کیا ہے، اور یہی ایجاد اور پیدا کرنا ہی رحمت ہے۔ در حقیقت وجود ہی رحمت ہے، یہاں تک کہ وہ وجود کے جو موجودات میں شریر افراد کو عطا کیا گیا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ وجود ایسی رحمت واسعہ ہے کہ جو تمام موجودات کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے، یعنی تمام موجودات عین رحمت ہیں، ان کی حقیقت ہی رحمت ہے۔ اور اسم اللہ ایک ایسا جلوہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جلوہ ہے، ایک ایسا بلند مرتبہ و مقام کہ جو اپنی تجلیات کا حقیقی معنوں میں مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ ایک جامعہ اسم ہے کہ جو جلوہ ہے۔ خداوند عالم کی ذات کا کوئی اسم نہیں، لا اسم لہ ولا رسم لہ۔ اس کے اسما میں سے اللہ، رحمان، رحیم وغیرہ سب اس کی ذات کے جلوے ہیں، سب تجلیاں ہیں۔ ان اسما میں سے اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو ذات حق تعالیٰ کی تمام صفات و کمالات کا جامع اور اس کی تجلیات کے ظہور کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ خداوند عالم نے رحمان و رحیم کا ذکر بھی کیا، یہ اس لیے کہ یہ اسما اس کی رحمت اور رحمانیت کے عکاس ہیں۔ ایک طرف رحمت ہے اور دوسری جانب اس کی صفات غضب و انتقام کے جو طبعی حیثیت رکھتی ہیں۔ رحمت ذاتی ہے، رحمانیت اور رحمت ذاتی ہیں، باقی سب صفات طبعی ہیں، یعنی اللہ کے رحمان اور رحیم کے مقابلے میں جو صفات غضب و انتقام ہیں وہ سب طبعی حیثیت رکھتی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام کمالات، تمام حمدیں، ہر اچھی صفت کہ جو دنیا میں ممکن ہے وہ اسی کے ساتھ واقع ہوتی ہے اور اسی کے لیے خاص ہے۔ ایک سادہ سی مثال پیش کی جاتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھی غذا کھاتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کتنی اچھی اور لذیذ غذا تھی،
اگرچہ کہ وہ بظاہر غذا کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ اس امر کی طرف متوجہ اور ملتفت نہیں ہوتا کہ غذا کی تعریف حقیقت میں خدا کی تعریف ہے، حمد الہی ہے۔ اس لیے ہم جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا عالم اور دانشور ہے، کتنا اچھا فلسفی ہے، یہ سب ثنائے الہی اور حمد پروردگار ہے، یہ سب تعریفیں خدا کی ہیں۔ البتہ تعریف کرنے والا شخص خود اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس تعریف کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ نہیں جانتا کہ کسی عالم یا دانشور کی تعریف دراصل خدا کی تعریف ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فیلسوف، عالم اور دانشور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں رکھتا، کوئی کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ خدا ہی کا جلوہ ہے، اسی ذات حق تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ وہ شخص جس نے حقائق اور علوم کا ادراک کیا اور انہیں حاصل کیا، دراصل اس نے وہ سب کچھ اس عقل کے ذریعے سے حاصل کیا۔ وہ ذات حق تعالیٰ کا جلوہ ہے، ادراک اس کی ذات، وہ اس کا جلوہ ہے، سب چیزیں اس سے ذات ہیں۔ انسان خیال کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ فلاں چیز مثلاً قالین کی تعریف کر رہا ہے، یا والا شخص مثلاً ڈاکٹر یا انجینئر کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ کوئی حمد تعریف غیر خدا کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی تعریف خدا کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ آپ جب بھی کسی شے کی تعریف کریں گے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ شے کسی کمال کی حامل ہے، اور اس شے کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ جو تعریف کے قابل ہے، اور اس صفت کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عدم کی تعریف آپ کبھی نہیں کرتے، جو کچھ بھی نہ ہو اس کی تعریف بھی نہیں۔ در حقیقت جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات حق تعالیٰ سے ہے۔ جسے شے کی تعریف کریں، دراصل وہ اس حق تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جو حمد و ثنا بجا لائیں وہ اسی کے لیے ہے۔ الحمد یعنی ہر حمد، تمام تعریفیں، ہر قسم کے حمد حقیقی معنوں میں خدا کے لیے ہیں۔ ہم یہ خیال اور گمان کرتے ہیں کہ فلاں شخص مثلاً زید یا فلاں شخص مثلاً عمرو کی تعریف کریں، یا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ سورج کی تعریف کر رہے ہیں، چاند کی، چاندنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان سب کی تعریفوں میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سب محجوب ہیں، ہمارے سامنے پردے ہیں، حجاب ہیں، چونکہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں، ہم سے پوشیدہ ہے، لہٰذا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم فلاں شے کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی پردہ اٹھے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیں گے کہ ہمارا خیال غلط تھا، ہمارا گمان صحیح نہیں تھا۔ حقیقت میں سب تعریفیں اسی ذات کردگار کے لیے ہیں، اور یہ جلوہ اور تجلیات کہ جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں اسی کا جلوہ ہیں، اسی کی تجلیات ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، ہر خوبی اور اچھائی اسی سے ہے، یعنی تمام جلوے، تمام تجلیات اسی سے ہیں۔ ایک ہی جلوے سے پوری کائنات پیدا ہوئی۔ ہم اپنے افعال میں بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، ہم خود فعل انجام دے رہے ہیں، جبکہ خدا کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس آیت میں 3 لفظ ہیں، وَمَا رَمَيْتَ، دوسرا ہے رَمَيْتَ، اور تیسرا ہے لَكِنْ مَا رَمَيْتَ۔ ان میں رمی کا جلوہ ان اللہ رمی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے تیری بیعت کی، دراصل انہوں نے خدا کی بیعت کی۔ یہ ہاتھ بھی جلوہ خدا ہے، البتہ ہم محجوب ہیں، ہمارے سامنے پردے ہیں، ہمارے سامنے حجابات ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ہم سب محجوب ہیں سوائے ان ہستیوں کے کہ جنہیں خداوند عالم نے خود تعلیم دی، آگاہ کیا، اور وہ اس کی تعلیم سے مستفیض ہوئے، بہراور ہوئے۔ لیکن میرے اس بیان اور ان عرائض سے یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ متعلق ہو، یعنی کہ خدا کے نام بسم اللہ کے ساتھ، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ہر حمد و ثنا اسی کے لیے ہے۔ یہ جلوہ الہی ہے کہ وہ تمام تعریفیں اپنی طرف جذب کر رہا ہے۔ کوئی ثنا غیر خدا کے لیے واقع نہیں ہو سکتی،
یعنی آپ جتنی بھی کوشش کریں غیر خدا کی ثنا نہیں بجا لا سکتے۔ در حقیقت ہر ثنا خدا کے لیے ہے، اسی کے لیے واقع ہوتی ہے۔ آپ جس قدر تصور کریں کہ غیر خدا کی مستقل حیثیت سے تعریف کریں، مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر جس قدر کوشش کریں کہ غیر خدا کی تعریف میں ایک کلمہ، ایک لفظ کہہ دیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اصرار و تاکید کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم تو صرف غیر خدا کی تعریف کریں گے اور غیر خدا کی ثنا بجا لائیں گے، آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر خدا کی مستقل حیثیت ہی نہیں۔ دنیا میں ہر وہ شے کہ جو موجود ہے اس کے دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں، دو زاویے ہیں۔ پہلا ہے جہت وجودی اور دوسرا ہے جہت نقص، یعنی ایک پہلو اس کے وجود کا ہے جو کہ کمال ہے اور دوسرا پہلو نقص کا ہے۔ جہت وجودی حقیقت میں نور ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، وہ ہر نقص سے پاک ہے اور اس کی بابت کسی لا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لا یعنی نہ، نہیں، اس کی تعریف ممکن نہیں۔ کوئی تعریف لا کے لیے واقع نہیں ہو سکتی۔ تمام تعریفیں ہاں اور ہے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی وجود کے لیے، ہستی کے لیے، کمال کے لیے۔ در حقیقت دنیا میں ایک کمال کے سوا کوئی کمال موجود نہیں اور وہ کمال اللہ ہے۔ اسی طرح ہر جمال حقیقت میں جمال اللہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں درک کریں، گہرائیوں سے سمجھیں۔ البتہ اسے زبان پر لانا آسان ہے، لیکن دل تک پہنچانا اور اس قابل فہم و ادراک شے کو سمجھنا مشکل ہے، اس طرح سے کہ دل بھی اس کی معرفت اور ادراک سے مطمئن ہو جائے اور یقین حاصل کر لے۔ یہ نہایت مشکل مرحلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص زبانی طور پر یہ کہتا ہے کہ جہنم ہے، بہشت ہے، یعنی زبانی طور پر جنت اور دوزخ کا اقرار کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان پر اعتقاد اور یقین بھی رکھتا ہے۔ البتہ یقین کر لینا اور بات ہے اور اعتقاد علمی رکھنا اور بات ہے۔ اس مطلب پر دلیل موجود ہے، لیکن یقین آ جانا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان کی عصمت کی منزل یقین کے بعد آتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی بات پر یقین آ جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ مثلا اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ایک شخص آپ کے سر پر تلوار لیے کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اگر آپ ایک لفظ اس کے خلاف کہیں تو وہ آپ کی گردن اڑا دے، تو اس معاملے میں آپ بھی معصوم بن جائیں گے، یعنی عصمت اختیار کر لیں گے۔ اور چونکہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی بقا چاہتے ہیں، وہ شخص کہ جسے یہ یقین ہو جائے کہ اگر کسی کی غیبت میں ایک لفظ بھی کہا تو قیامت کے دن سزا بھگتنی پڑے گی، وہ ہرگز کسی کی غیبت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ تو گویا انسان کی زبان اس طرح ہو جائے گی کہ ادھر اس دنیا میں اس نے اپنی اس زبان کو کھولا اور کسی کی غیبت کی، ادھر اس جہان میں وہ زبان ظہور پیدا کر لے گی۔ بس انسان کی زبان اس مقام سے کہ جہاں پر اس نے کسی کی غیبت کی، اس مقام تک کہ جہاں وہ شخص موجود ہے جس کی غیبت کی گئی ہے، طویل ہو جائے گی۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ غیبت ادامہ کلاب النار ہے، یعنی جو شخص غیبت کا مرتکب ہوتا ہے، جہنم میں آگ پھونکنے والے کتے اسے نگل لیں گے۔ ان کتوں کا نگلنا ایسا نہیں کہ جو کسی خاص وقت میں محدود ہو، بلکہ ان کے نگل لینے سے مراد یہ ہے کہ غیبت کرنے والا جو ہی وہاں پہنچے گا وہ اسے اسی لمحہ نگل لیں گے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ غیبت کرنے کا انجام یہ ہوگا تو وہ کبھی غیبت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خدا نخواستہ کسی کی غیبت کرنا چاہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس جہان کے بارے میں یقین نہیں، یعنی ہم قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ وہ ہر کام کے جو اس دنیا میں انجام دیتا ہے وہ اس عالم قیامت میں ہو بہو سامنے آئے گا، اگر اچھا ہوگا تو اس کی صورت میں بھی اچھی سامنے آئے گی، اور اگر وہ کام برا ہوگا تو اس کی صورت بھی بری سامنے آئے گی، تو وہ اپنے تمام اعمال پر کڑی نظر رکھے گا۔ بہرحال محاسبہ اور حساب و کتاب ہوگا، ہر کام کا حساب ہوگا۔ اس کی مختصر وضاحت یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جہالت
اور نفسانی کمزوری کی وجہ سے غیبت کا مرتکب ہو تو اس دنیا میں اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر مومنین کو اذیت و تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے جہنم ہے، اگر نیک اعمال بجا لائے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے بہشت ہے۔ جسے ان باتوں کا یقین ہو جائے، ان کی صحت پر یقین کر لے، تو وہ کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ البتہ یقین آ جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کتابوں میں پڑھ لے اور اس کی عقل ان مسائل کو درک کر لے، کیونکہ ادراک عقلی اور یقین نفسانی اور قلبی میں بہت فرق ہے، ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ ادراک عقلی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقلی طور پر ایک چیز کو درک کر لیتا ہے، لیکن چونکہ اس پر یقین نہیں ہوتا اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں ہوتا چونکہ اس پر یقین نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں ہوتا، اور جب بھی اسے یقین حاصل ہو جائے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور ایمان سے مراد بھی یہی یقین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان لینا اور علم حاصل کر لینا کافی نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور یقین کر لینا ضروری اور مفید ہے۔ اسی طرح ایمان باللہ یعنی خداوند عالم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل قائم کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی لازمی ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے اور اپنے دل کے ساتھ اس پہ یقین کرے اور اس کے ساتھ خضوع کے ساتھ سر تسلیم خم کر دے۔ اگر ایمان حاصل ہو جائے تو سب کچھ درست ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جو پوری کائنات کا مبدأ اور نقطۂ آغاز ہے، ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، موت فنا نہیں، مرنا دراصل ایک نقص سے کمال کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اگر انسان کو ان باتوں پر یقین ہو جائے تو یہ یقین انسان کو ہر برائی، ہر لغزش، ہر خطا، ہر گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ یقین کس طرح حاصل ہو۔ کوئی شخص یقین کی اس عظیم منزل تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ آیہ شریفہ میں ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یعنی بسم اللہ کے فوراً بعد الحمدللہ کا ذکر ہوا ہے کہ جس سے ان دونوں کے درمیان ایک گہرے ربط کا پتہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں اور ایک بار پھر کہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ جزم و یقین کے ساتھ نہیں بلکہ احتمال اور امکانی صورت میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہو کہ تمام محامد تعریفوں کے بارے میں اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس اللہ کے لیے ہے، وہی ان کا مبدأ و مرکز ہے، تو اس کے دل میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کسی کا دل اس امر پر مطمئن ہو جائے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں تو وہ کبھی شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت اس مثال سے ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک قصیدہ کہے تو اس یقین کی روشنی میں وہ سمجھ لے گا کہ یہ قصیدہ اصل میں خدا کے لیے ہے، کیونکہ علی علیہ السلام خداوند عالم کا ایک عظیم جلوہ ہیں، اور چونکہ آپ ذات کردگار کا ایک بہت بڑا جلوہ ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی تعریف اور مدح حقیقت میں خدا کی مدح اور تعریف ہے۔ مدح بھی ایک جلوہ ہے، ذات حق تعالیٰ کی ایک تجلی ہے۔ پس اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ تمام محامد، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں تو یقیناً وہ اپنے لیے کسی مستقل حیثیت کا قائل نہیں ہوگا۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان غرور و تکبر کا اس طرح شکار ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا مالک اور حاکم سمجھنے لگتا ہے، اور پھر کہنے لگتا ہے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، مجھ جیسا اقتدار کسے حاصل ہے، لمن الملک کے آوازیں بلند کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پہچانتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے، اگر انسان کو اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر عرفہ ربہ کی منزل پر فائز ہو جائے گا، اور یہ منزل اس کی تقدیر بدل دے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم
نہ تو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اپنے رب کو، اور نہ ہی اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے خدا پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ نہ ہمیں اس بات کا یقین ہوا کہ ہم کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ہم اس حقیقت کو یقینی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ خدا ہے۔ سب ہمارا نظریہ یہ ہوگا اور ہمارے یقین کی صورت جب یہ ہوگی تو ہم خدا کے وجود پر جتنے دلائل پیش کرتے رہیں گے مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص انانیت کا شکار ہے، یعنی ہمیشہ یہی بات ہے کہ آپ کیا ہیں۔ حقیقت میں یہ سب بے بنیاد دعوے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور حاکم تصور کرنے کی وجہ سے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تمام مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل اسی بنیاد پر ہیں۔ سب کچھ اس لیے کہ انسان حب نفس کا اسیر ہے، اور یہ حب نفس ہی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت کو درک کر لے کہ نفس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں، بلکہ وہ غیر کامل ہے، کسی اور کی ملکیت ہے۔ تو جب نفس کو حب غیر کا درجہ دے گا اور اپنے آپ سے محبت کرنے کے بجائے اس غیر سے محبت کرے گا کہ جو اس کے نفس کا حقیقی مالک ہے، تو پھر وہ حقیقت کا ادراک حاصل کر لے گا۔ بس معلوم ہوا کہ اشتباہ اور غلط فہمی کی وجہ سے حب غیر کو حب نفس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہی اشتباہ اور غلط فہمی ہی انسان کی تباہی کا موجب ہے۔ ہم سب جن مشکلات اور گوناگو پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ حب جاہ اور حب نفس ہے۔ حب جاہ و مقام ہی انسان کو تباہی، ہلاکت اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام لغزشوں اور خطاؤں کی بنیاد یہی حب جاہ اور حب نفس ہے۔ تمام خطائیں حب نفس ہی سے واقع ہوتی ہیں۔ حب نفس ہر برائی کو جنم دیتی ہے۔ چونکہ انسان خود پسند، خود خواہ ہے، اس لیے ہر شے کو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی کی خود پسندی، خود خواہی کا راستہ روکے، یا صرف اس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ وہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، تو اسے دشمن سمجھ لیتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان ہر شے کو اپنے لیے چاہتا ہے، اور جب ہر شے کو اپنے لیے چاہے تو پھر کسی دوسرے کے لیے کوئی حد و حدود اور حق و حقوق بھی نہیں مانتا۔ وہ کسی کے لیے کوئی حقوق تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، ہر شے کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا خواہاں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس سے تمام مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی مقدس کتاب کا آغاز الحمدللہ کے ساتھ کیا۔ اس ذات اور خضوع جملے میں اس نے ہمیں مسائل اور حقائق کی طرف متوجہ کر دیا، کیونکہ تمام مسائل کی بنیاد یہی ہے۔ جب خداوند عالم نے فرمایا الحمدللہ، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ بعض ہم تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ اس طرح جب اس نے کہا کہ خدا قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعض چیزوں پر قادر ہے۔ لہٰذا اس بیان کی روشنی میں ہم اگر کسی کی حمد تعریف کریں تو قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حمد خدا کے لیے نہ ہو، کیونکہ تمام حمد تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ تو جب اس نے فرمایا الحمدللہ، تو اس سے مراد ہے کہ حمد کی تمام اقسام، انواع، ہر طرح کی حمد و تعریف خدا سے مربوط ہے، خدا کے لیے ہے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی حمد تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خدا ہی کی حمد ہوتی ہے۔ یہ آیت تمام مسائل اور حقائق سے نقاب کشائی کرتی ہے، اور اس آیت الحمدللہ میں تمام بنیادی امور کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اسی ایک آیہ کریمہ پر یقین پیدا کر لے تو تمام مسائل اور مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یقین کی ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ تمام حمد اسی کے لیے ہے، تو اسی ایک بات پر یقین کر لینا ہی انسان کے دل کو شرک کی کثافتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ابتدا سے لے کر آخر تک زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی شرک نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مسئلے الحمدللہ کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اور اس حقیقت کے تمام پہلوؤں کو درک کر لیا ہے۔ اس کا یہ سمجھ لینا بناوٹ نہیں بلکہ حقیقت ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ اس کے ذہن نے اسے گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ حقیقت اس کی ضمیر میں راسخ ہو چکی ہے کہ اس نے اس کی تہ کو پا لیا ہے۔ یہ سب قلبی اور یقینی باتیں ہیں، ورنہ صرف دلائل اور عقلی استدلال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگرچہ دلیل و برہان اچھی چیزیں ہیں اور ضرور ہونی چاہیے، لیکن دلیل وسیلہ ہے اور دلیل ذریعہ ہے۔
برہان اور دلیل ذریعہ ہیں اس بات کا کہ آپ اپنی قوت عقل کے مطابق ایک مسئلے کو درک کریں اور پھر اس کی تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھرپور کوشش کے ساتھ اس پر ایمان لے آئیں۔ مثلا علم فلسفہ اس بات کا ذریعہ ہے، ہدف اور مقصد نہیں۔ فلسفہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ آپ تمام مسائل، معارف، حقائق کو دلیل و برہان کے ساتھ اپنی عقل تک پہنچا سکیں۔ کسی دلیل و برہان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ استدلال در حقیقت ایک عصا کی مانند ہے کہ جس کے سہارے انسان راستہ چل سکتا ہے۔ وہ عصا حقیقت میں پاؤں نہیں ہوتا بلکہ لکڑی کا ایک پاؤں ہوتا ہے کہ جو صرف راستہ چلنے کے کام آتا ہے، اور استدلال کو پاؤں اور عصا سے تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسی کے ذریعے جلوہ الہی کا دیدار کرے، اور وہ ایمان ہے کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا ضمیر ہمیشہ اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے۔ البتہ ہر مرتبے سے بلند تر ایک مرتبہ بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تفسیر کو پڑھ لینے ہی تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کے حقائق پر ایمان اور یقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا جو لفظ بھی پڑھیں اسے یقین کے طور پر پڑھیں۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانا چاہتی ہے۔ قرآن مجید در حقیقت انسان سازی چاہتا ہے۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کے جسے اس نے پیدا کیا ہے، اسے اسم اعظم کے ذریعے خلق کیا ہے، اس میں تمام قوتیں رکھ دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناقص ہے، اس کے سامنے حقائق واضح نہیں، لہٰذا اسے اس مرتبہ نقص سے نکال کر اس کے شایان شان مرتبے تک پہنچا دے۔ اور قرآن پاک صرف اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کے لیے تشریف لائے تاکہ انسان کو اس گہرے کنویں سے نکالیں جس میں وہ گر چکا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ گہرا کنواں انسان کی نفسانیت اور حب نفس ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے تاکہ انسان کو حب نفس کے گہرے کنویں سے نکال کر اسے جلوہ حق دکھائیں تاکہ وہ حق کے سوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں نئی معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گہری بصیرت نے ہمیں اس سورے کی اہمیت، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔